بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ایمان واٹسپ والی ہے، میں ریحان اسکول میں ایز اے اکاؤنٹنٹ ورک کرتی ہوں۔ تو چلیں آج ہمیں یہ ہے ٹیچر ٹریننگ کے ہمارے ٹاسک چل رہے ہیں، تو ہم اپنا ایک اور ٹاسک کریں گے جس میں چیٹ جی پی ٹی سے 10 منٹ تک بات کرنا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ السلام علیکم چیٹ جی پی ٹی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں کیا کر رہے تھے آپ؟ کیسی صبح رہی آپ کی؟ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، شکر ہے۔ آج کا دن کیسا گزرا آپ کا؟ کوئی خاص منصوبہ ہے آج کے لیے؟ جی ہاں، آج کا دن ابھی شروعات ہوئی ہے کیونکہ ابھی پاکستان میں جو ہے 10 ساڑھے 10 بج رہے ہیں۔ ابھی پاکستان میں صبح ہو رہی ہے اور ہم آپ سے کچھ دیر بات کریں گے۔ بالکل، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ سے بات کر کے۔ تو پھر آج کس موضوع پر بات شروع کریں؟ آج ہم بات کریں گے ایکسپلورنگ دا کنیکشن بٹوین دیٹ اینڈ مینٹل ویل بینگ۔ بہت زبردست۔ قائد اور ذہنی صحت کے درمیان تعلق پر بات کرنا واقعی دلچسپ ہے۔ چلیے اس پر گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو میرا پہلا سوال یہ ہے، جب تم ایک جی منٹ بالکل۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا اسکول اور ورک پلیس کو ہیلدی ایٹنگ اینڈ پروموٹ کرنا چاہیے مینٹل ہیلتھ امپروو کرنے کے لیے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ عام طور میں متوازن اور صحت بخش غذا، اچھی نیند اور باقاعدگی سے ورزش ذہنی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہم ان سب پہ بات کر سکتے ہیں۔ جی، تو آپ میرے سوال کا جواب دیں، یہ کیا ضروری ہے یہ سب کچھ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے؟ بالکل، یہ سب چیزیں ہماری ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور ان کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ میں آپ کو تفصیل سے سمجھا سکتا ہوں کہ ہر ایک عنصر کیسے ہماری ذہنی حالت کو بہتر بناتا ہے۔ جی، تو آپ ذرا تفصیل سے سمجھائیں ہمیں، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے آپ کے لیے۔ کوئی بات نہیں، میں ہمیشہ موجود ہوں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ جب چاہے پوچھ سکتے ہیں، میں خوشی سے مدد کروں گا۔ جی، میں آپ سے وہی پوچھ رہی ہوں، آپ مجھے تفصیلی بات بتا سکتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر؟ جی بالکل، میں پوری تفصیل سے آپ کو سمجھا دوں گا اور آپ کے سوالات کا جواب بھی دوں گا۔ جب بھی آپ کو کوئی خاص چیز جاننی ہو بس بے جھجک پوچھ لیجیے۔ اچھا، تو مجھے آپ بتائیں، آپ پانی پینے کا کنیکشن اور موڈ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ بالکل، پانی پینے کا ہمارے موڈ اور ذہنی صحت پر کافی اثر ہوتا ہے۔ مناسب ہائیڈریشن سے دماغ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، تھکن کم ہوتی ہے اور مزاج بھی بہتر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن سے اکثر چڑچڑاپن اور تھکاوٹ بڑھ سکتی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی، آپ بہت شارٹ جواب دے رہے ہیں، کوشش کریں تھوڑا لانگ جواب دینے کی، کیونکہ ہمیں 10 منٹ تک آپ سے بات کرنی ہے۔ بالکل، میں اب زیادہ تفصیل سے جواب دوں گا۔ آپ جب چاہے ہم 10 منٹ بعد بھی گہری باتیں کر سکتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو مفصل اور معلوماتی جواب ملے۔ تمہارے خیال میں مینٹل ہیلتھ انویسٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ڈیلی اویئرنیس، یہ دونوں ساتھ چلنے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں ہی ایک ساتھ چلنے چاہیے، کیونکہ ذہنی صحت اور روزانہ کی آگاہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں۔ ذہنی صحت کی مضبوطی کے لیے آگاہی ضروری ہے اور اسی طرح آگاہی سے ہم اپنی ذہنی صحت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں پہلو باہم مل کر کام کرتے ہیں۔ بہت زبردست۔ اچھا، میرا شکریہ۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب لوگ ہیلدی کھانا کھانا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ چیلنج کس چیز میں آتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اکثر لوگوں کو صحت بخش کھانے کے انتخاب میں سب سے بڑا چیلنج وقت کی کمی، دستیابی اور عادتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ذائقے کی عادتیں اور فوری طور پر دستیاب کم قیمتی کھانے بھی ایک بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔
اچھا جواب دیا آپ نے. مجھے خوشی ہے کہ آپ کو جواب پسند آیا. اگر آپ کو مزید کوئی سوال ہو یا کسی اور موضوع پر بات کرنا چاہیں تو بے شک بتائیے گا. اچھا، جنک فوڈ کھانے سے ہمارے دماغ پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جم فوڈ کا دماغ پر اثر کافی دلچسپ ہوتا ہے. عموماً اس میں موجود شکر اور ہے صحت بخش چکنائیاں دماغ کے کیمیکلز کو عارضی طور پر متاثر کرتی ہیں، جس سے خوشی کا احساس تو ملتا ہے لیکن طویل مدت میں یہ دماغی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے، جیسے کہ توجہ کی کمی یا موڈ میں اتار چڑھاؤ. تو کیا یہ ہمارے ہیلتھ کو نقصان پہنچاتا ہے یا فائدہ؟ عام طور پر جم فوڈ کا زیادہ استعمال صحت کو نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ کیلوریز، شکر اور غیر صحت بخش کنائی ہوتی ہے جو طویل مدت میں وزن بڑھنے، دل کی بیماریاں اور دیگر صحت کے مسائل کا سبب بنتی ہے. البتہ کبھی کبھار اعتدال کے ساتھ کھانا نقصان سے بچا سکتا ہے. اچھا مجھے بتائیں آپ، کیا فروٹس اور ویجیٹیبل کھانے سے اسٹریس کم ہوتا ہے؟ جی بالکل، پھل اور سبزیاں کھانے سے جسم کو وٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس حاصل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں اور اسٹریس کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں. ان میں موجود فائبر اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات بھی ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. اچھا چلیے، اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، کیا بریک فاسٹ مس کرنے سے موڈ خراب ہوتا ہے؟ یہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو کبھی بھی کسی اور موضوع پر بات کرنی ہو تو میں یہاں موجود ہوں، آپ جب چاہیں پوچھ سکتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا بریک فاسٹ مس کرنے سے موڈ خراب ہو سکتا ہے؟ بالکل، ورزش کرنے سے نہ صرف جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ یہ دماغ پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہے. اس سے چیٹ ذہنی جی دباؤ پی ٹی، کم. میں نے آپ سے پوچھا ہے ناشتہ نہ کرنے سے آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے، اور کیا آپ کے ذہن پہ بھی اثر پڑتا ہے روزانہ بغیر ناشتے کے آفس جانا؟ جی بالکل، ناشتہ نہ کرنے سے خون کی شوگر لیول کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے توجہ میں کمی، چڑچڑاپن اور موڈ میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے. اسی طرح روزانہ ناشتہ نہ کرنے سے توانائی کی کمی بھی ہوتی ہے جو ذہنی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے. تو ناشتہ کرنا واقعی ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اچھا جی، اور اچھے سے جواب دیا. اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، شوگر اور کولڈ ڈرنک زیادہ لینے سے کیا پرابلم ہوتی ہے؟ شکر اور کاربوہائیڈریٹس کی زیادہ مقدار لینے سے عام طور پر بلڈ شوگر لیول میں اچانک اضافہ ہوتا ہے جس سے تھوڑی دیر کے لیے توانائی کا احساس تو ملتا ہے لیکن بعد میں شوگر کے لیول گرنے سے تھکاوٹ، چڑچڑاپن اور توانائی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ طویل مدت میں یہ وزن بڑھنے اور میٹابولک وسائل کا سبب بھی بن سکتا ہے. اچھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے، ہیلدی فوڈ انرجی دیتا ہے یا بورنگ لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ صحت بخش کھانا دراصل توانائی بخش بھی ہوتا ہے اور اگر اسے اچھی طرح سے تیار کیا جائے تو بالکل بورنگ بھی نہیں لگتا. اصل میں یہ ہماری پسند اور تخلیق پر منحصر ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے مختلف ذائقے اور طریقے اپنائیں تو صحت بخش کھانا بہت مزیدار اور دلچسپ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اپنی ڈائٹ چینج کرنے سے ہمارا موڈ بھی سوئنگ ہو جاتا ہے؟ بالکل، ہائیڈریشن کا براہ راست اثر موڈ پر بھی پڑتا ہے. جب ہم مناسب طور پر پانی پیتے ہیں تو دماغ بہتر طور پر کام کرتا ہے، تھکن کم ہوتی ہے اور ذہنی دباؤ بھی کم محسوس ہوتا ہے. اس طرح اچھی ہائیڈریشن سے ہمارا موڈ بھی بہتر اور مستحکم رہتا ہے. اچھا، تو مجھے بتائیں ایک انسان کتنے دن تک رہ سکتا ہے بغیر پانی کے؟ عام طور پر انسانی جسم چند دن تک بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے لیکن یہ مدت مختلف عوامل پر منحصر ہوتی ہے جیسے کہ ماحول، جسم کی حالت اور سرگرمیاں. عام طور پر 3 سے 5 دن کے اندر پانی کی کمی سے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے ہائیڈریشن کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا جی، تو چیٹ جی پی ٹی، کیا اسکول میں اسٹوڈنٹس کو ہیلدی فوڈ کھانا چاہیے؟ بالکل، اسکول میں صحت بخش کھانا فراہم کرنا بچوں کی نشو و نما اور ذہنی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اس سے نہ صرف توانائی اور توجہ میں بہتری آتی ہے بلکہ بچوں کی صحت کی عادات بھی بہتر بنتی ہے. اس حوالے سے بہت سے فائدے ہیں اور اس پر کام کرنا باقی ہے. اچھا جی، تو کیا گڈ فوڈ ایک نیچرل میڈیسن ہو سکتا ہے مائنڈ کے لیے؟
جی ہاں، پھل اور سبزیاں واقعی قدرتی دوا کی طرح کام کرتے ہیں۔ ان میں موجود وٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس دماغ کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتے ہیں، ذہنی دباؤ کم کرتے ہیں اور مجموعی طور پر موڈ کو بہتر بناتے ہیں۔ اس لیے یہ دماغی صحت کے لیے قدرتی طور پر بہت فائدہ مند ہے۔ تو اچھا جی چیٹ جی پی ٹی، آپ نے ہمیں اچھے سے بتایا سب کچھ جو ہم نے پوچھا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں کسی دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے آپ سے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ کا بہت شکریہ، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ آپ جب بھی چاہیں میں حاضر ہوں، پھر ملتے ہیں، اور آپ کا دن بہت اچھا گزرے۔ خدا حافظ۔ تھینک یو۔